دل یوں ملے ہمارے بائی زینیا شرجیل ایپیسوڈ 1۔ لے ٹھوس کھانا، اگر اس سے بھی تیرا پیٹ نہ بھرے تو مجھے اور اپنے باپ کو بھی کھا جائیو۔ منحوس نے میری زندگی میں آ کر اپنی شکل کی طرح میری قسمت بھی کالی کر دی۔ نجمہ نے تقریباً پلیٹ میں موجود سالن کاشف کی طرف پٹکتے ہوئے رکھا۔ وہ کچن کا کام کرتے ہوئے مسلسل بڑبڑانے لگی۔ 11 سالہ کاشف نے غصے میں اس عورت کو گھورا جو کہ اس کے باپ کی دوسری بیوی تھی۔ وہ اسے 2 دن بعد کھانا دے رہی تھی مگر احسان جتاتے ہوئے۔ کاشف کا قصور صرف اتنا تھا کہ پیدائش کے وقت اس کی سگی ماں اسے پیدا کرنے کے بعد مر چکی تھی۔ فہیم نے دوسری شادی نجمہ سے کی مگر نجمہ کالی صورت کے کاشف کو قبول نہیں کر پائی۔ اپنی اولاد نہ ہونے کے باوجود اسے شروع سے ہی کاشف کا وجود کھٹکتا تھا۔ شادی کے 5 سال بعد اب وہ ماں بننے کے مراحل سے گزر رہی تھی مگر تب بھی اس کے دل میں کاشف کے لیے نرمی پیدا نہیں ہو سکی۔ کیا روٹی اور مل سکتی ہے؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ کاشف نے بے غیرت بن کر ساری کڑوی کسیلی باتوں کو نظر انداز کر کے نجمہ سے پوچھا۔ 2 دن بعد ایک روٹی سے بھلا اس کی بھوک کیسے مٹ سکتی تھی؟ بھوک لگ رہی ہے تجھے؟ روٹی کھانی ہے؟ یہ لے کھا روٹی۔ نجمہ جو کہ سیل پر چٹنی پیس رہی تھی، کاشف کی بات سن کر اس کو پتنگے لگ گئے۔ اس نے اپنے پاؤں سے چپل اتار کر کاشف کو مارنا شروع کر دیا۔ پچھلے 5 سال سے وہ کاشف کے ساتھ ایسا ہی کرتی آ رہی تھی لیکن کاشف اب بڑا ہو رہا تھا۔ وہ اس کے ظلم کب تک سہتا؟ اس نے نجمہ کو آج پیچھے زوردار طریقے سے دھکا دیا۔ 8 ماہ کا بھاری بھرکم وجود لیے وہ پیچھے زمین پر گر پڑی اور تکلیف کی شدت سے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی مگر کاشف اس کو تڑپتا ہوا دیکھ کر ہنسنے لگا، بلکہ ویسے ہی جیسے وہ فہیم کو اس کو مار پڑوا کر ہنستی تھی۔ کھا جاؤں گا آج میں تجھے بھی اور تیرے اس بچے کو بھی۔ کاشف کچن میں موجود بٹا لے کر آیا اور اس نے غصے میں بٹے سے نجمہ کا سر کچل دیا۔ درد کی شدت سے نجمہ کی چیخیں ایک بار پھر بلند ہوئی۔ وہ سسکنے لگی۔ نجمہ کا خونم خون وجود صحن کے بیچوں بیچ پڑا تھا۔ کاشف چنگیر سے دوسری روٹی نکال کر پلیٹ میں موجود سالن کو صاف کرنے لگا۔ نجمہ ایک کیا ہوا ہے اسے؟ فہیم اسی وقت گھر لوٹا تھا۔ صحن میں نجمہ کا خونم خون وجود دیکھ کر وہ اسے جھنجھوڑ کر پکارنے لگا مگر نجمہ کے وجود میں ہلکی سی جنبش نہیں ہوئی۔ تب وہ کاشف کی طرف آیا اور چیختا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ کاشف جو کہ بٹا اپنی گود میں رکھے آرام سے کھانا کھانے میں مگن تھا، باپ کے چیخنے پر وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ابا، اچھی عورت نہیں تھی تیری بیوی، جب دیکھو چیختی رہتی تھی۔ اس کی آوازیں میرے سر میں گھستی تھی، جب ہی آج میں نے اس کا سر کھول کر رکھ دیا۔ کاشف آرام سے اپنے باپ کو بتانے لگا۔ دوسری روٹی بھی ختم ہو چکی تھی مگر کاشف کی بھوک ابھی بھی باقی تھی۔ تو نے مار ڈالا اس کو؟ حرام خور، یہ تیری ماں تھی۔ فہیم غصے میں زور سے چلاتا ہوا بولا۔ وہ کاشف کے پاس آ کر اس کا گریبان پکڑتا۔ کاشف نے گود میں رکھا ہوا بٹا فہیم کے سر پر بھی دے مارا جس سے وہ زمین پر گر پڑا اور خون فوارے کی صورت میں اس کے سر سے نکل پڑا۔ اب تو بھی چیخ رہا ہے بالکل اس نیچ عورت کی طرح۔ کاشف فہیم کے پاس آ کر مزید بٹے سے اس کے اوپر وار کرتا ہوا بولا۔ فہیم اس سے معافی مانگتا ہوا خوف سے پیچھے ہٹنے لگا۔ تو نے ماں بولا اسے میری؟
یہ ماں نہیں تھی، ڈائن تھی، اور تو بھی میرا باپ نہیں، اس ڈائن کا شوہر ہے۔ کاشف نے فہیم کے سر کو مزید نشانہ بناتے ہوئے کہا۔ جب فہیم سسک سسک کر مر گیا تب کاشف نے چنگیر میں رکھی ہوئی تیسری روٹی نکالی، مگر اب سالن ختم ہو چکا تھا۔ یہ تو نے اچھا کام کیا، مرنے سے پہلے چٹنی پیس گئی۔ کاشف سیل پر موجود پودینے کی چٹنی سے کچن میں کھڑے ہو کر روٹی کھانے لگا۔ پلیز ریڈر، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کالج کی کینٹین اسٹوڈنٹ سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ اس وقت صرف ایک ہی ٹیبل خالی تھی اور اس پر بیٹھ کر کوئی بھی ڈیول گروپ سے ٹکر لینے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس ٹیبل پر اسی گروپ کے لڑکے فری پیریڈ میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ گروپ 6 لڑکوں پر مشتمل تھا اور یہ 6 لڑکے انتہا کے بگڑے ہوئے امیر زادے تھے۔ اس بوائز کالج میں ان کے خلاف کوئی بھی کچھ نہیں بول سکتا تھا اور نہ ایکشن لے سکتا تھا، جس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈیول گروپ اکثر کالج کے رولز توڑ کر اپنی منمانی کرتا ہوا پایا جاتا۔ یہاں تو ہاؤس فل ہے باس، چلو کالج کے کمپاؤنڈ میں چلتے ہیں۔ فرحان کینٹین میں رش دیکھ کر شارق، بنٹی اور جیڈی سے بولا۔ لگتا ہے پڑھ کر تمہاری آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی ہے، جو تمہیں وہ خالی ٹیبل نظر نہیں آ رہی، چلو اس پر چل کر بیٹھتے ہیں۔ جیڈی فرحان کو دیکھتا ہوا بولا اور ٹیبل کی طرف جانے لگا۔ اس کے پیچھے بنٹی اور شارق بھی چل دیے۔ کیوں پنگا لے رہا ہے یار ان لوگوں سے بلا وجہ میں؟ پچھلی بار سر امتیاز کی وارننگ بھول گیا؟ اگر اب تیرا رونی سے جھگڑا ہوا تو بات کالج کے ڈین تک جائے گی۔ رونی ڈیول گروپ کا سردار تھا، جس کے دم پر اس کے باقی کے 5 دوست اچھلتے تھے۔ باقی کے دوسرے اسٹوڈنٹس اور جونیئر ڈیول گروپ کے آگے کچھ نہیں بولتے، مگر انہی کی کلاس کا جیڈی، جس سے رونی کا ہمیشہ 36 کا آنکڑا رہتا، اکثر و بیشتر جیڈی اور رونی میں کسی نہ کسی بات کو لے کر تضاد ہوتا، جو اکثر جھگڑے کے بعد مار پیٹ پر ختم ہوتا۔ پنگا میں نہیں، رونی اور اس کا گروپ لیتا ہے مجھ سے، اور یہ بات تم بھی اور پورا کالج جانتا ہے۔ جیڈی فرحان کو دیکھتا ہوا بولا۔ مگر ابھی تو اس کی ٹیبل پر بیٹھ کر بات کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ ان کی کلاسز ختم ہو چکی تھی، اب ایگزام شروع ہونے والے تھے۔ فرحان نہیں چاہتا تھا کالج سے رخصت ہوتے وقت کوئی بدمزگی ہو، اس لیے وہ جیڈی کو سمجھانے لگا۔ اس ٹیبل پر اس کے باپ کا نام نہیں لکھا ہے، جو یہاں ہم یا کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا۔ صحیح کہہ رہا ہے جیڈی، ہم چاروں آج اسی ٹیبل پر بیٹھیں گے۔ شارق فرحان کو دیکھتا ہوا بولا۔ ویسے بھی شارق کو لڑائی جھگڑوں سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا، وہ پڑھائی میں جیڈی جتنا ذہین نہیں تھا، مگر جیڈی کی طرح براؤن بیلٹ تھا، اس لیے جب ڈیول گروپ سے ان کا جھگڑا ہوتا وہ مار پیٹ میں جیڈی کا پورا ساتھ دیتا۔ بات دراصل اتنی ہے فرحان، میرا رونی سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، مگر جب کوئی ذاتی کرے تو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر ہم آج اس کے خلاف نہیں بولیں گے تو اس کی دیکھا دیکھی